بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسباب و استبعادی رسالتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا اسْتِبْعَادُ رِسَالَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْبَابُهُ اخْتِلَافُ عَادَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحْوَالِهِمْ فِي إِكْثَارِ التَّزَوُّجِ وَالْإِقْلَالِ مِنْهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ واختلاف شرائعهم واختلاف سنة الله تعالى في معاملة الأنبياء وبعثة النبي صلی اللہ علیہ وسلم من بني اسماعیل بعدما كان جمہور الانبیاء من بني اسرائیل وامثال هذه الاسباب۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنے کے اسباب میں سے انبیاء کی عادات اور ان کی حالتوں کا مختلف ہونا ہے، نکاح کی کثرت اور قلت کے بارے میں اور اس جیسی دوسری چیزوں میں، اور انبیاء کرام کی شریعتوں کا مختلف ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کا مختلف ہونا ہے انبیاء کے معاملے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بنی اسماعیل سے بعد اس کے کہ جمہور انبیاء یہ بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، اور اس اسباب کی مثل دیگر اسباب۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعید از کیا سمجھا کرتے تھے؟ اس کے متعدد اسباب تھے، جن اسباب کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مستبعد سمجھا کرتے تھے۔ اب وہ اسباب کون سے تھے؟ یہاں پر 5 سبب ذکر کیے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو انبیاء کرام ہیں ان کی عادات نکاح کے بارے میں مختلف گزری ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض انبیاء ایسے تھے جو کہ حصور تھے، یعنی انہوں نے سرے سے نکاح ہی نہیں کیا تھا، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن کی سینکڑوں ازواج تھی، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حرم میں 100 بیویاں تھیں، اور اکثر انبیاء کرام ایسے تھے جن کی صرف ایک ہی بیوی تھی۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے اکثر انبیاء بنی اسرائیل کی بنسبت زیادہ نکاح کیے تھے۔ اب یہ جو زیادہ نکاح کیے گئے تھے یہ ملی یا ملکی مصلحت کی وجہ سے تھے۔ یہود کے لیے یہی والی بات باعث اشکال بن گئی کہ یہ کیسا نبی ہے جو اتنی کثرت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ اسی طرح دیگر امور میں بھی ایسی طرح جہاد کے معاملے میں اور جہاد سے حاصل ہونے والی مال غنیمت کے معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور سنت ہے وہ دیگر انبیاء کی حالتوں سے مختلف گزری ہے۔ اسلام کے اندر جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہود کو یہ والی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مال غنیمت یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، وہ تو اس کو خود منفعت اندوزی کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو دیگر انبیاء بنی اسرائیل تھے ان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کے اندر اختلاف تھا، مختلف تھیں، جو کہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے تھا، لیکن یہود کو یہ والی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ چنانچہ یہود نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا کرتے تھے بلکہ اس کو بعید از قیاس بھی سمجھا کرتے تھے۔ جو دوسری وجہ ہے وہ ہے شریعت کا مختلف ہونا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے، یہ جو دیگر انبیاء کو جو شریعت دی گئی تھی ان سے قدرے مختلف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دیگر انبیاء کی شرائع سے مختلف ہونا اور یہ اختلاف کا ہونا بھی یہود کے لیے وجہ استبعاد بنا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر شریعت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے تو سابقہ شریعتوں سے مختلف نہ ہوتی، تو جب ان کی شریعت سابقہ شریعتوں سے مختلف ہے تو پتہ یہ چلا کہ ان کی شریعت درست نہیں ہے اور یہ نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو یہ ان کی کم عقلی تھی جن کی وجہ سے وہ اس کو اس طریقے سے سمجھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے معاملے میں سنت الہی کا مختلف ہونا یہ بھی وجہ استبعاد تھا۔ مثال کے طور پہ تمام انبیاء اور رسول کی جو بعثت زمانی اور بعثت مکانی ہے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف ہوئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی اور رسول بنایا گیا ہے یہ بعثت آفاقی، ابدی اور تمام جہانوں کے لیے ہے۔ یہ چیز بھی یہود کے لیے وجہ اشکال بنی کہ ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ایک ہی نبی کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ نبی دیگر انبیاء سے اس سلسلے میں کیسے مختلف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی ایک سبب استبعاد تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے بڑے مشہور گزرے ہیں، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے ہیں جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوئے ہیں، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوا ہے۔
اسی لیے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو بعید سمجھتے تھے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہوتے تو وہ بنی اسماعیل میں سے نہ آتے، بلکہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے۔ وامثال هذه الاسباب، اور اسی کی مثال دیگر اسباب بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو جو بعید سمجھتے تھے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید دیگر آسمانی کتب کی طرح بیک وقت اور ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اس جیسی بہت سی مثالیں تلاش کرنے پر معلوم ہو سکتی ہیں۔ عبارت دیکھ لیں تو یہ والی بات فرما رہے ہیں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو بعید سمجھتے تھے، بعید از قیاس، بعید از عقل سمجھتے تھے، اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے اسباب یہ تھے کہ انبیاء کی عادات اور احوال کا مختلف ہونا، تزوج، نکاح کی کثرت اور قلت میں، اور اس جیسی دوسری چیزوں میں، اور اسی طرح انبیاء کی شریعتوں کا مختلف ہونا، یہ بھی ایک وجہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہ لوگ بعید سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے طریقے کا مختلف ہونا انبیاء کے معاملے میں، یہ بھی ایک وجہ تھی جو یہود کے لیے سبب بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بعید سمجھنے کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہونا، بعد اس کے کہ جو جمہور اور اکثر انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے گزرے ہیں۔ وامثال هذه الاسباب، ان اسباب کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے اسباب ہیں انہی کی مثل جن کی وجہ سے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بعید سمجھتے تھے۔